سانڈے کا تیل۔ کراچی میں جنسی مسائل کے لیے تیل کی فروخت کرنے والے دواخانے پر چھاپہ۔ محمد زبیر خان، BBC اردو۔ سندھ کے محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکاروں نے کراچی میں ایک دواخانے پر چھاپہ مار کر 5 سانپ اور 75 سانڈے برآمد کی۔ انہی کاروبار کے لیے استعمال کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ برآمد کی گئی سانپوں میں 3 دو منہ والے سانپ اور 2 کوبرا بھی شامل ہیں۔ کراچی وائلڈ لائف کے انسپکٹر اعجاز کے مطابق انہیں اطلاع ملی کہ کراچی کے علاقے قائد آباد میں ایک دیسی دواخانے پر سانڈے اور سانپ سے تیار کردہ ادویات فروخت ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اطلاعات کے بعد کچھ روز تک اس دواخانے پر نظر رکھی گئی اور معلوم ہوا یہ دواخانہ لوگوں کو سانڈے کا تیل، جنسی مسائل کے علاج کے لیے اور سانپ کے زہر سے بنی ہوئی ادویات کینسر کے علاج کے لیے فروخت کر رہا تھا۔ انسپکٹر اعجاز کے مطابق کارروائی سے پہلے ہر طرح کی تسلی کرنے کے لیے میں خود وہاں پر گاہک بن کر گیا اور اس کے بعد کارروائی کے دوران سانڈے اور سانپ برآمد کی گئی جن کو نیشنل پارک میں چھوڑ دیا گیا۔ 2500 کے سانڈے اور 300 کا تیل۔ انسپکٹر اعجاز کے مطابق دواخانے سے متعلق بڑی عجیب و غریب باتیں سننے کو مل رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں دواخانے میں گیا تو انہوں نے مجھے گاہک سمجھا اور اپنی مختلف روایتی طریقوں سے مجھے اشیاء فروخت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک سانڈے کی قیمت 2500 روپیہ ہے اور اس سے تیار کردہ تیل کی قیمت 300 روپیہ ہوگی۔ اس موقع پر اگر ان سے مول تول کرتا تو شاید وہ اس میں کمی بھی کر دیتے۔ سندھ کے محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکار جاوید احمد مہر کہتے ہیں کہ برآمد ہونے والی سانپوں میں 2 کوبرا اور 2 منہ والے سانپ تھے۔ 2 منہ والے سانپ تقریباً سارے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ سانڈے ہمارے صحرائی علاقوں میں ہے۔ بدقسمتی سے پنجاب اور سندھ میں ان کو پکڑ کر فروخت کرنے اور ان سے مختلف ادویات بنانے کا رواج موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ اور بالخصوص کراچی میں وہ سانڈے اور سانپوں کا کسی قسم کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہے ہیں۔ ان کی بقول کوشش یہ ہے کہ اس کاروبار کو سندھ اور کراچی میں نہ ہونے دیا جائے۔ سانڈے کا بدریغ قتل عام ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا قدرتی نظام میں انتہائی اہم کردار ہے۔ یہ سانپ زہریلی نہیں ہے۔ انسپکٹر کہتے ہیں کہ دواخانے میں مجھے وہ لوگ مختلف کہانیاں سناتے رہے کہ کینسر بھی ایک زہر ہے اور اس کا علاج زہر ہی سے ممکن ہے، اس لیے وہ ان سانپوں کے زہر سے تیار کردہ ادویات سے کینسر کا علاج کرتے ہیں۔ اس دوران وہ مختلف لوگوں کے احوال بھی دیتے رہے۔ ڈائریکٹر بائیو ڈائیورسٹی وزارت کلائمیٹ چینج اسلام آباد نعیم اشرف راجہ کے مطابق 2 منہ والے سانپ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ بلوچستان اور ایران کے سرحدی علاقے میں ان سانپوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ یہ سانپ زہریلے اور خطرناک نہیں ہوتے۔ ان کا کہنا تھا کہ سانڈے پاکستان کی تقریباً تمام صحرائی علاقوں میں موجود ہے۔ پاکستان کے صحرائی علاقوں میں ابھی تک ماحولیات سے زیادہ چھیڑ چھاڑ اور تعمیرات وغیرہ نہیں ہوئی، مگر سانڈے کا دیسی طریقہ علاج میں استعمال اور اس کی خرید و فروخت ماحولیات کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ نعیم اشرف راجہ کا کہنا تھا کہ مختلف امراض میں بالخصوص اس تیل کے فائدہ مند ہونے کی باتیں اور افواہیں اس کی خرید و فروخت کی بڑی وجوہات ہیں۔ اس کی بیداری خرید و فروخت کی گئی ہے۔ سانڈے کی خرید و فروخت کی دوسری وجہ اس کو پالنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ صدی کے آخر اور رواں صدی کے آغاز میں پاکستان سے بھی اس کی بڑی تعداد کی سمگلنگ کی جاتی ہے۔ ہم نے خود بلوچستان کے علاقے چاغی سے 1998 میں ایک سے ایک بڑی سمگلنگ پکڑی تھی۔ اس وقت پکڑی جانے والی کپت کی قیمت $50,000 بتائی جاتی تھی۔ نعیم اشرف راجہ کا کہنا تھا کہ اس کے بعد اس کی سمگلنگ پر بہت کنٹرول کیا گیا تھا۔ پاکستان میں تعداد۔ جاوید احمد مہر کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے سانڈے کا اتنا غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاروبار ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی معدومیت کے خطرے کا شکار ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں ایسی کوئی اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے کہ جن کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ سانڈے کی تعداد میں کتنی کمی ہوئی ہے اور کون سے علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ تاہم اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شعبہ فارسٹری
وائلڈ لائف مینجمنٹ نے چولستان میں سانڈوں کی تعداد پر ایک تحقیقاتی رپورٹ تیار کی ہے۔ سن 2020 کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چولستان کے صحرا میں بالغ سانڈے کی تعداد نابالغ سانڈے اور چھوٹے سانڈے سے کم تھی۔ رپورٹ کے مطابق دوران تحقیق دیکھا گیا ہے کہ خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سانڈے اپنی ہی جلد کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ غیر قانونی شکار کرنے والے ان کو چربی اور تیل حاصل کرنے کے لیے پکڑ کر ان کی کمر کی ہڈی توڑ کر انہیں اپنی ظالمانہ قید میں رکھتے ہیں۔ جاوید احمد مہر کہتے ہیں کہ یہ زیر زمین اپنی رہائش کے لیے بل بناتے ہیں جو ایک طرح کی سرنگ جیسے ہوتے ہیں۔ یہ سرنگیں زمین کو مضبوط کرنے کے علاوہ زمین کی مختلف ضرورتیں پوری کرتی ہے جو درختوں اور پودوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ صحرا کے ماحولیاتی نظام میں ان کا بہت بڑا اثر ہے۔ نعیم اشرف راجہ کہتے ہیں کہ یہ سبزی خور ہے اور قدرتی نظام میں یہ صحرا کی گوشت خور جنگلی حیات کی خوراک اور شکار بنتے ہیں۔ یہ قدرتی فوڈ چین کا حصہ ہے۔ ان کی تعداد میں کمی کا مطلب صحرا کے پورے قدرتی نظام کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ سانڈے کا تیل۔ کراچی میں جنسی مسائل کے لیے تیل کی فروخت کرنے والے دواخانے